नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। नया साल, आज हम नया साल के बारे में बात करेंगे क्योंकि हर तरफ से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं नए साल के बारे में। कोई नज़में भेज रहा है, कोई फ़नी किस्म के मैसेजेस भेज रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें नए साल के को कैसे मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए। अगर तो हमारा पिछला साल अच्छा गुज़रा, हमने अच्छे अमाल किए, तो हमें खुश होना चाहिए। और अगर हमें खुद अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने पिछला साल कैसा गुज़ारा था। अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है। इसमें खुशी वाली बज़ाहिर तो कोई बात नज़र नहीं आती है। और मुझे नहीं समझ आती कि किस लिए करोड़ों रुपए हर जगह ये आतिशबाज़ी पे फूँके जाते हैं, पार्टीज़ की जाती हैं। यहाँ तक कि शराब नोशी की महफ़िलें होती हैं, बच्चे मोटरसाइकिल्स भगाते हैं और इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन की इकलौती औलादें अपनी जान गँवा बैठती हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने इस वक़्त का इस्तेमाल किस तरह से किया था। वक़्त के रेफ़रेंस से 2 सूरतें कुरान पाक में आई हैं, अल अस्र और अद्दहर। अस्र यानी वक़्त, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, बिलाशुबा इंसान खसारे में है। यानी वक़्त गवाह है, इंसान का सरमाया ख़त्म हो रहा है। इस नुकसान से सिर्फ़ वो बचा है जो ईमान लाया, एक दूसरे को हक़ की तलकीन की, यानी सिर्फ़ खुद ही हक़ पे नहीं रहा, बल्कि तलकीन भी की और एक दूसरे को हक़ पे थाम के रखा। इस्लाम में ये बहुत ज़रूरी है। इस्लाम मज़हब है खुद भी हक़ पे जमे रहने का और दूसरों को भी हक़ पे थाम के रखना, दूसरों को हक़ की तलकीन करना। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाला मज़हब है हमारा। सब्र की तलकीन की, ना खुद हक़ से हटा, ना दूसरों को हटने दिया। सब ने एक दूसरे को सँभाले रखा। शेख अबुल फ़त्ताह कहते हैं, खसारा और महरूमी उन लोगों के लिए है जिन्होंने वक़्त की कदर ना की और फ़ुर्सत उम्र बर्बाद कर दी। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनसे लोग कमा हक़ फ़ायदा नहीं उठाते, सेहत और फ़ुर्सत। इब्न मसूद से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम के दोनों कदम उसके रब के पास से हटेंगे नहीं जब तक 5 चीज़ों के बारे में पूछ ना लिया जाएगा। उम्र कहाँ गुज़ारी, उम्र किस काम में सर्फ़ की, यानी टाइम कहाँ लगाया। जवानी किस काम में सर्फ़ की। नंबर 3 माल कहाँ से कमाया। नंबर 4 माल कहाँ लगाया। नंबर 5 कितना अमल किया इल्म पर, जो इल्म सीखा उस पर अमल कितना किया। वक़्त में बरकत की उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था कि वक़्त में बरकत की दुआ किया करें। और हज़रत उमर फ़ारूक का आपको पता है कि उन्होंने वक़्त में बरकत की दुआ की और उनके वक़्त में कितनी बरकत अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई कि अपने 2.5 साल के दौरे हुकूमत में उन्होंने कितनी फ़तूहात की कि उनका दौरे हुकूमत जो है वो आज तक हुक्मरानों के लिए मिसाल है। वक़्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस बारे में जुनैद बगदादी कहते हैं, तुम हर लम्हे ये देखो कि अल्लाह से कितने करीब हुए, शैतान से कितने दूर हुए, जन्नत से कितने करीब हुए, दोज़ख से कितने दूर हुए। तो हमें ये सब देखना चाहिए कि जो हमारा पिछला साल गुज़रा था, उस साल में हम अल्लाह से कितने करीब हुए, शैतान से कितने दूर हुए, जन्नत से कितने करीब हुए, दोज़ख से कितने दूर हुए। वक़्त को बेहतरीन तरीके से गुज़ारने की प्लानिंग करें। आगे जो नया साल आ रहा है, उसमें हमें प्लानिंग करनी चाहिए और उसमें कुछ वक़्त ऐसा हो जिसमें अपने रब से बातें करें। अगर पिछले सालों में हमें इतना टाइम नहीं मिला है, तो अब हमें कुछ ऐसा टाइम निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने रब से बातें करें। जैसे नमाज़ है, कुरान की तिलावत, दुआ, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत मुश्किलात में अल्लाह से रुजू करें। अक्लमंद इंसान को एक घड़ी ऐसी गुजारनी चाहिए जब अपना मुहासबा करे कि मैं अपनी आखिरत के लिए क्या कर रही हूँ। गीबत, झूठ, लग़वियात छोड़ देनी चाहिए। माल कहाँ से आ रहा है,
کہاں خرچ ہو رہا ہے، اخلاق و عادات کا محاسبہ کریں، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، اپنی ذات، کھانا-پینا، نیند، صفائی، عبادت سمجھ کے کریں۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے، صفائی کرنے سے پہلے بھی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ صفائی اللہ کو پسند ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ نہاتے وقت آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نہانا صفائی صفائی کے لیے میں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، تو آپ کا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ ان سب ذمہ داریوں کے بعد بھی وقت بچ جائے تو جیسا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، تو اس میں گوسپ کرنا، موبائل پہ ٹائم ضائع کرنا کی بجائے آپ مزید ذکر کریں، مزید دوسروں کی مدد کریں۔ سب سے اہم چیز آپ یہ ایک اپنا گول رکھ لیں کہ میں نے لوگوں کے آج کل لوگ بہت مصیبت میں ہیں، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، نقلی دوائیاں، ناقص خوراک کی وجہ سے سوشل ورک پہ توجہ دیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے تو آپ سوشل ورک پہ توجہ دیں۔ امام بخاری کے استاد کا قلم ٹوٹ گیا، لوگ وقت پہ ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ وقت کو کیسے بچاتے تھے، وقت کی کیسے قدر کرتے تھے۔ آپ ایک مثال دیتی ہوں، امام بخاری کے استاد کا قلم ٹوٹ گیا تو آواز لگائی، کوئی ایک دینار میں مجھے قلم دے گا، تو قلموں کی بارش ہو گئی۔ تاکہ کس لیے ایک دینار کا قلم کہا؟ تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ دینار اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہزاروں کا کوئی ایک مجھے پین دے گا، کس لیے کہا؟ کہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو۔ بعض علماء ایک رات کے لیے بک شاپ، جن کے پاس اپنے پاس زیادہ بکس نہیں ہوتی تھیں، وہ کسی بک شاپ والے سے کہتے تھے کہ مجھے ایک رات کے لیے بک شاپ کرائے پہ دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے بک شاپ والے کو بھی رات کے لیے اس کے پاس کوئی وہ اس کو فائدہ تو ہوتا نہیں تھا، اس نے بک شاپ کو بند کر کے چلے جانا ہوتا تھا گھر، تو جو بھی مل جاتا غنیمت تھا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے چلے بہت کم پیسوں پہ دے دیتے تھے، تو وہ علماء رات بھر کے لیے بک شاپ کے لیے کچھ کرایہ دیتے اور بک شاپ پہ بیٹھ کر کتابیں پڑھتے۔ اس طرح ٹائم کا استعمال کیا جاتا تھا، اتنی ٹائم کی قدر کی جاتی تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے، مہنگے سے مہنگے ہیرے کی بھی قیمت ہے، کوہ نور کی ہیرے کی بھی قیمت ہے، لیکن ایک لمحہ بھی جب گزر جاتا ہے نا، آپ دنیا بھر کی دولت دے کر بھی وہ ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وقت۔ رات کے وقت تھوڑی دیر پڑھنا پوری رات کے قیام سے افضل ہے۔ ابن رشد اپنی زندگی میں صرف 2 رات مطالعہ نہیں کر سکے تھے۔ ابن جوزی کی کتابوں کی تعداد 1000 ہے۔ ابن جوزی قلم تراشتے، جمع کرتے، یعنی جب اپنا قلم تراشتے تھے نا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پیسز اترتے ہیں ان کو جمع کرتے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان تراشوں کو جلا کر پانی گرم کر کے ان کو نہلایا گیا۔ اتنے وہ تراشے جمع ہو چکے تھے، آپ سوچیں کہ جب آپ پینسل شارپ کریں تو کتنا اترتا ہے اس سے، اگر وہ جمع کریں اور پھر ان سے آگ جلائیں اور پانی گرم کر کے کسی مردے کو نہلانا، سوچیں کہ وہ کتنے ہوں گے۔ بیکار کی ڈسکشن میں وقت ضائع نہ کریں، کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ فضول کا بحث مباحثہ لا حاصل گفتگو سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کی لا حاصل گفتگو، لا حاصل اس سیاست کو لے کے اخبار پڑھنا اور پھر اس کے بعد گھنٹوں بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنے لگ جانا، گوسپ کرنا، یہ لا حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اتنی دیر میں قرآن پاک پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی اچھی گفتگو کر لیں، کسی کے ساتھ ایسی گفتگو، آپ کسی کو احادیث سنا دیں، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت کر دیں، کوئی آپ سوشل ورک کر لیں، وہ اس سے زیادہ بہتر۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آرام سے چپ سے بیٹھ کے اور اپنا محاسبہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے، اس پہ غور کریں کہ وہ شخص برباد ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں۔ آئندہ سال کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے ابھی سے پلاننگ کر لینی چاہیے۔
اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، تو ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کس چیز کی کمی ہے۔ عمومی چیز جو بہت کم ہے وہ ہے حقوق العباد کی پامالی، بندوں کی بندوں پر زیادتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو آپ نے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، جی ہاں وہی کعبہ جسے دیکھنے کے لیے ہم عمر بھر ٹکا ٹکا جمع کرتے ہیں۔ آپ نے اس کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے جبکہ مومن کی 3 حرمتیں ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان۔ ہم سب آئندہ کے لیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نمبر 1 دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھیں گے، نمبر 2 دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں گے، نمبر 3 نہ صرف گمان اچھا رکھیں گے بلکہ غیبت، چغلی، بہتان تراشی سے بھی بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، نیا سال ہم نے اس طرح سے منانا ہے۔ آج رات سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، برائے مہربانی یہ صرف ادھر ادھر نئے سال کی مبارکبادیں، ہمارے دین میں نئے سال منانے کا، نیا سال کی مبارکباد دینے کا نہ اسلامی نئے سال کی مبارک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ سلف صالحین سے، اور نہ ہی عیسوی سال کی۔ یہ سب دوسری قوموں کا طریقہ ہے، دوسری قوموں کا رواج ہے جو ہم لوگوں میں آگے ہے۔ اور اب صرف نئے سال کی مبارکباد ہی نہیں، اب تو سبحان اللہ خیر سے یہ کرسمس کی مبارکباد بھی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو کرسمس کی مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ یہ اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے مسلمانوں نے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعتوں سے اور ان دوسری قوموں کی تقلید سے بچائے۔ تو ہم نے نیا سال اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ ہم نے نئے سال میں اچھی عادتیں اپنانی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، بری عادتیں چھوڑنی ہے۔ چلیں بہت زیادہ نہیں تو سب سے زیادہ جس چیز سے دکھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے ہماری قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، سب سے زیادہ جو 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میرا امتی نہیں ہے جو جھوٹ بولے اور دھوکہ دے، تو ہم کم از کم ایک بری عادت چھوڑیں اور ایک اچھی عادت اپنائیں۔ تو بری عادت جو چھوڑنی ہے وہ جھوٹ ہم چھوڑ دیں۔ آج سے میری جتنی بھی بہنیں جو بھی یہ سن رہے ہیں وہ یہ عہد کریں اور کوشش کریں پوری کہ ہم نے جھوٹ، نیا سال جب شروع ہو رہا ہے تو پکا اپنے دل سے عہد کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں اس عہد پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جھوٹ چھوڑ دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے نقصان ہوتا ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی صورت جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جب آپ عہد کر لیتے ہیں، جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد نہ فرمائے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور جو اچھی عادت ہم نے اپنانی ہے وہ یہ کہ فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ فضول خرچی ایک ایسی عادت ہے جو ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے۔ ابھی شادیوں کا سیزن ہے، اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے کپڑوں پہ، دلہن کے کپڑوں پہ۔ ابھی اس پہ بھی لیکچر اپلوڈ کیے تھے۔ مہمان جو شادی میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پہ، کھانوں پہ اتنا کھانا برباد ہوتا ہے، ان سب چیزوں پہ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کر کے دیکھیں، 1 مہینہ کر کے دیکھیں، آپ میری بات پہ یقین کریں کہ نہ صرف آپ میں خود میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، آپ کو اندر سے ایک سکون ہوگا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کے اپنے گھر میں سکون ہوگا، فضول خرچی سے آپ کی بہت سی چیزیں جو ہیں بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پوری سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی۔ جھوٹ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، آپ کی بہت سی برائیاں تو اس سے ختم ہو جائیں گی، نہ آپ غیبت کریں گے، نہ کوئی ایک دوسرے کا حق غصب کرے گا، کیونکہ
पहले ये होगा कि आप ग़ीबत करेंगे, किसी के बारे में कोई बात करेंगे, उसके बाद कोई पूछेगा, "आपने ये किया? आपने मेरी चीज़ ली?" "नहीं, मैंने तो नहीं किया है।" लेकिन जब आपको पता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना है, तो आप कोई ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि जिसमें आपको किसी ने पूछा उसके बारे में, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपको अब आप या तो आप सच बोलें कि हाँ, मैंने ये किया है और दूसरों के सामने शर्मिंदा हों, और या फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा जो कि आपने खुद अहद किया हुआ है अपने साथ, अपने अल्लाह के साथ। तो आपने झूठ तो बोलना नहीं है। तो आप एक आपने ये गलत आदत छोड़नी है कि झूठ नहीं बोलना, और एक अच्छी आदत अपनानी है कि फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी। तो आज से मेरी सब बहनें, और अगर भाई भी सुन रहे हैं तो वो भी, ये 2 आदतें अगर हम लोग अपना लें ना, तो हमारे जैसी कोई कौम दुनिया में हो ही नहीं सकती। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।